اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بی اے عربی سال اول کا سبق نمبر 9واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں 9ویں سبق کے اندر ایک خط ہے جو مکہ سے محمد الامین نے اپنے بھائی کو لکھا ہے۔ تو اس میں ہم اس کا پہلے ترجمہ پڑھیں گے۔ ترجمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ہمیں لائنیں آگے پیچھے کر کے دے دیتا ہے تاکہ ہم ان لائنوں کو سیدھا کریں، اور ان لائنیں سیدھا کرنے کے جو ہیں وہ 20 نمبر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہماری مشق جو ہے وہ آسانی سے حل ہو جائے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے چیپٹر میں کیا پڑھا ہے، لہذا اپنے ترجمہ جو ہے وہ بہت غور سے سننا ہے۔ رسالۃ من مکہ، مکہ سے خط، وصل الشیخ محمد الامین الی مکہ المکرمہ قادما، محمد امین جو ہے وہ شیخ محمد امین مکہ کی طرف پہنچا، من پاکستان سے، لیحج الی بیت اللہ، تاکہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، فدار المسجد الحرام، اس نے مسجد حرام کی زیارت کی، وطاف حول الکعبہ، اور کعبہ کا اس نے طواف کیا، وصلی رکعتین، اور اس نے 2 رکعتیں پڑھیں، ثم پھر کاتب رسالتاً الی اخیہ، پھر اس نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ خط لکھا، اس کے بھائی کا نام استاد محمد الازہر ہے۔ تو خط لکھنے کا طریقہ، جہاں سے وہ خط لکھ رہا ہے وہاں کا اس نے پتہ دیا ہے، مکہ سے خط لکھا اس نے، 6 ذی الحج ہے اور 1423 ہجری ہے۔ تو آپ جس سال میں پیپر دے رہے ہیں آپ نے وہ سال لکھ دینا ہے۔ اخی العزیز محمد الازہر، ارسل الیک سلامی، میں آپ کو سلام کہتا ہوں، واسأل اللہ ان تکون انت والاسرۃ، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کا جو اسرہ ہے، خاندان ہے، بخیر وصحت، خیریت سے ہوگا۔ لقد وصلت الی مکہ المکرمہ، میں مکہ مکرمہ میں پہنچ چکا ہوں، بسلام، خیر و عافیت سے، وانا اکتب هذه الرسالہ، اور میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں، الآن، اب، بعد ان زرت المسجد الحرام، مسجد حرام کی زیارت کرنے کے بعد، وطفت بالکعبۃ، اور کعبہ کا طواف کرنے کے بعد، والمسجد الحرام بناء عظیم، اور مسجد حرام بہت عظیم عمارت ہے، لہ سبع معاذن عالیۃ، اس کے ساتھ بڑے بڑے مینار ہیں، وابواب کثیرۃ، اور بہت سے دروازے ہیں، یدخلہ کل یوم آلاف من الناس، ان دروازوں میں ہزاروں لوگ روزانہ داخل ہوتے ہیں، وبخاصۃ ایام الحج، اور خاص طور پر حج کے دنوں میں، وفی داخل المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی، تر الکعبہ، آپ کعبہ دیکھیں گے، وہی قبلۃ المسلمین فی العالم کلہ، اور یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، وقد قام ببنائہا، اور اس کی عمارت کو بنایا ہے النبی ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل نے، وکل مسلم یزور الکعبہ، اور ہر مسلمان جو ہے وہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے، یطوف حول 7 مرات، اس کے گرد 7 چکر لگاتا ہے، وہ امام الکعبہ تھی، اور کعبہ کے سامنے، ترا بئر دمدم، آپ زمزم کا کنواں دیکھیں گے، ہادہ البئر لہا قصہ، اس کنویں کا بھی ایک واقعہ ہے، کان اسماعیل و امہ، اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ، یعیشان فی قلب الصحراء، وہ صحرا میں رہتے تھے، ترکہما ابراہیم ہناک، وہاں ان کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا، ووضع عندہما بعض الطعام والماء، اور اس نے ان کے پاس تھوڑا سا کھانا اور پانی رکھا تھا، ولما انتہى الماء، اور جب پانی ختم ہو گیا، واراد الطفل ان، اور بچے نے ارادہ کیا، ان یشربا، کہ وہ پانی پیے، بحثت امہ عن الماء، اس کی والدہ پانی تلاش کرنا شروع ہوگی، فلم تجد، لیکن اسے پانی کہیں نہ ملا، اخذت تجری بین الصفا والمروہ، تھا وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا شروع ہو گئی، تبحث عن الطعام، تبحث عن الماء، پانی تلاش کر رہی تھی، وتدعو اللہ، اور اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی، رجعت الی والدہا، پھر وہ اپنے بچے کی طرف واپس آئی، فوجدت عندہ ماء کثیرا، اس نے اس کے پاس دیکھا کہ بہت سا پانی ہے، یخرج من الارض، جو زمین سے نکل رہا ہے، ومنذ ذلک الحین، اور اسی وقت سے، والماء یخرج من الارض،
پانی زمین سے نکل رہا ہے، فی ہذا المکان، اس جگہ سے، سلام الوالدتی، میرا سلام ہو والدہ کو، والوالد، والد صاحب کو، والزوجتی، والاولاد، بیوی بچوں کو، وارجو ان تزوروا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی زیارت کریں گے، الارض طیبہ، اس پاکیزہ زمین کی، فی العام القادم، آنے والے سال میں انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اخوک، آپ کا بھائی محمد الامین۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹس ترجمہ، تو اس ترجمے کو پڑھیں، ریوائنڈ کر کر کے بک کو پڑھیں، ویڈیو کو جو ہے وہ بار بار سنیں۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو سوالات میں کہتا ہے تدریب الاول میں اس نے کہا ہے کہ آپ نے ہاں یا نا میں جواب دینے ہیں، اجب بن ام اولا، ہاں یا نا میں جواب دو۔ حل حاضر الشیخ محمد الامین، کیا شیخ محمد امین جو ہے وہ آیا تھا، کہاں سے، الی مکہ المکرمہ للحج، یعنی کہ مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے آیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، نعم۔ حل کتب الشیخ رسالۃ لزوجتہ، کیا شیخ نے اپنی بیوی کو خط لکھا تھا، جی نہیں، اپنے بھائی کو خط لکھا تھا۔ حل اخرج اسماعیل علیہ السلام الماء من تحت الارض، کیا اسماعیل نے اپنے زمین سے پانی نکالا تھا، جی نہیں، اللہ نے نکالا تھا۔ اما زال الماء یخرج من بئر دمدم، کیا زمزم کے کنویں سے ہمیشہ پانی نکلتا رہے گا، جی ہاں، بالکل۔ قبلۃ المسلمین فی العالم واحدہ، کیا قبلہ مسلمانوں کا دنیا میں ایک ہی ہے، نعم، جی ہاں۔ تدریب الثانی پہ چلتے ہیں، اس میں اس نے کہا ہے کہ اختر الجواب الصحیح لکل سؤال مما یاتی ثم ذا امام علامہ، یہ کراس کی نشانی جو ہے وہ لگانی، گڈ کا نشان لگانا ہے جو صحیح آپشن ہے۔ الی این سافر الشیخ محمد الامین، محمد امین نے کس کی طرف سے سفر کی، کس طرف سفر کیا تھا، تو الی مکہ المکرمہ بے آپشن ہے۔ آپشن آپ کو زبانی آنے چاہیے کیونکہ بعد کا کالم بھی بن جاتا ہے ان کا۔ من این وصل، وہ کہاں سے گیا، من این وصل، وہ کہاں سے گیا تھا، من مکہ المکرمہ، یعنی کہ مکہ مکرمہ، یعنی کہ وہ کہاں پہ جا کے ملا، مطلب کہ وہ کہاں جا کے ٹھہرا تھا، من مکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ سے۔ معذرت، یہ آپشن غلط ہے، بے آپشن غلط ہے، یعنی کہ وہ کہاں سے گیا تھا، جی کہاں سے گیا تھا، من پاکستان، پاکستان سے گیا تھا، بے آپشن غلط ہے، جیم آپشن سے ٹھیک ہے۔ ما قبلۃ المسلمین، قبلہ مسلمانوں کا کون سا ہے، جی الکعبہ۔ کم مرتن یطوف المسلم حول الکعبہ، کعبہ کے گرد مسلمان کتنی مرتبہ طواف کرتے ہیں، پہلا آپشن ہے 7 مرات، 7 مرتبہ۔ من قام بنا کعبہ، کعبہ کی عمارت کس نے بنائی تھی، جیم آپشن ہے نبی ابراہیم، ان کے بچے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے۔ التدریب الثالث اسٹوڈنٹ، اس میں آپ نے مترادف جو ہے وہ ڈھونڈنے ہیں کہ مترادف کلمات آپشن میں کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے اسأل اللہ ان تکون بخیر، اسألو مطلب کہ میں دعا کرتا ہوں، تو اس کا جیم آپشن ہے، ادعو میں دعا کرتا ہوں، طافا مطلب طواف کرنا، مطلب دارا دورہ کرنا، واصلت آنا حاضر ہونا پہنچنا، حاضرت کا مطلب بھی حاضر ہونا پہنچنا، امہ کا مترادف کیا ہے، والدتو والدہ۔ تدریب رابع میں کہتا ہے جی متضاد آپ نے جی ڈھونڈنے ہیں۔ تو پہلا یدخلو کا متضاد کیا ہوگا، یخرج، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، یخرج وہ نکلتا ہے۔ تو بیر زمزم امام الکعبہ، امامہ، بیر زمزم جو ہے وہ کعبہ کے سامنے ہے، امام سامنے کو کہتے ہیں، اور ورا پیچھے۔ اس کے بعد صباح صبح، سافرو صباح یوم، یعنی کہ میں صبح صبح ان قریب سفر کروں گا، صباح صبح ہوتا ہے اور مساء شام، اس کا الٹ۔ القادم آنے والا، الماضی گزرا ہوا، قادم من کرنے والا، اور مسافر الی سفر کرنے والا۔ اس کے بعد تدریب الخامس ہے اسٹوڈنٹ آپ کے لیے۔ تدریب الخامس میں آپشن 3 دیے گئے ہیں، آپ نے ڈھونڈنا ہے کون سا آپشن صحیح ہے۔ تو بحثت عن الکتاب فلم اجدہ، بحثت عن الکتاب یعنی کہ میں نے اسے کتاب سے تلاش کیا لیکن مجھے وہ نہ ملا۔ یقف الطلاب حول المدرسی، طالب علم جو ہیں مدرس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، حول کا مطلب ارد گرد۔ حل ستسافر مع الاسرتی، کیا تو اپنے خاندان کے ساتھ سفر کرے گا، مع آئے گا، ینام الطفل بین امہ و ابیہ،
بچہ ماں باپ کے درمیان سوتا ہے، بینہ بھی آ جائے گا اور اندہ بھی آ جائے گا، دونوں ٹھیک ہیں۔ اندہ اخی کتب کثیرۃ، میرے بھائی کے بعد بہت سی کتابیں ہیں۔ التدریب السادس پہ چلتے ہیں۔ خالی جگہ ہے تو پہلے پہ آئے گا المسلمین، مطلب الکعبہ تو قبلۃ المسلمین فی العالم کلہ، کعبہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ قام العمال، مستریوں نے بنائی، ببناء مسجد جدید، جدید مسجد کی عمارت، یشرب الحجاج من بئر دمدم، حاجی بئر زمزم سے پانی پیتے ہیں۔ السیدہ حاجرہ ہی والدۃ اسماعیل علیہ السلام، سیدہ حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ارسلت الی اختی رسالۃ طویلۃ، میں نے اپنی بہن کو ایک لمبا خط لکھا۔ التدریب السابع پہ چلتے ہیں۔ آپشن 3 دیے گئے ہیں، جو صحیح ہو آپ نے ٹک کرنا ہے، بلکہ ٹک نہیں کرنا، آپ نے آنسر شیٹ کے اوپر وہ آگے خالی جگہ جو دی ہے نا یہ والی یہاں لکھنا ہے، ایسے لکھ کے کتبت لاخی رسالۃ طویلۃ، تو طویلۃ یہاں آپ نے لکھنا ہے آنسر شیٹ پہ، یعنی کہ یہ پورا جملہ لکھنا ہے آپ نے، پورا جملہ آگے طویلۃ بھی۔ اس کے بعد دوسرا ہے ہذہ الرسالۃ الطویلۃ من ابی، یہ لمبا خط میرے والد کی طرف سے ہے۔ آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو موصوف صفت کا لیکچر دیا تھا ایک ویڈیو میں، تو موصوف صفت مطلب کہ جیسا موصوف ویسی صفت آئے گی، یہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے۔ بن العمال مسجدین کبیرین، مستریوں نے بہت بڑی مسجدیں بنائیں، فی شارعان مسجدان، یعنی کہ ہماری سڑکوں کے اوپر مسجدان قدیمان، 2 قدیم مساجد ہیں۔ فی الجو الحاری، گرم موسم میں، یشرب الناس ماء کثیرا، لوگ بہت سا پانی پیتے ہیں۔ زرنا المسجد الحرام مرات کثیرۃ، ہم نے مسجد حرام کا بڑی دفعہ دورہ کیا۔ آخری ہے ارجو ان تکون من المسلمین الصادقین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سچے مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ اگلی جو تدریب الثامن ہے اس نے آپ سے کہا کیا ہے، پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہتا ہے اعود کتابۃ الجمل الآتیۃ مبتداء بالفعل کما فی الامثال، کہتا ہے کہ لفظ جملے جو ہیں وہ شروع تو مبتدا سے ہوئے ہیں لیکن آپ نے شروع میں فعل لے کے آنا ہے۔ سادہ زبان میں مگر آپ کو کہوں کہ جملہ آپ کا شروع تو اسم سے ہوا ہے، لیکن کہتا ہے آپ نے اس کو فعل سے شروع کرنا ہے۔ مثال دی ہے اس نے، النبی ابراہیم والد اسماعیل علیہ السلام قام ببناء الکعبۃ، یعنی کہ نبی ابراہیم اور اسماعیل نے جو ہے وہ عمارت بنائی تھی کعبہ کی۔ تو اب شروع میں کیا آیا ہے؟ اسم آیا ہوا ہے نا، تو کہتا ہے آپ نے اس کو شروع میں اسم کی بجائے فعل لگا کے جملہ پورا کرنا ہے، تو خود ہی اس نے حل کر دیا آپ کو۔ قام النبی، قام فعل ہے تو فعل آیا ہے، قام النبی ابراہیم ولد اسماعیل بناء الکعبۃ۔ دوسری مثال اس نے دیکھیں دی ہے، الحجاج یصلون الی مکہ، تو الحجاج مطلب کہ حاجی جو ہے وہ مکہ کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ الحجاج اسم ہے تو آپ اس کی شروع میں فعل لے کے آتے ہیں، یصب الحجاج الی مکہ، یعنی کہ حاجی جو ہیں وہ مکہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ تو یصلون وہ زیادہ تھے، مطلب جمع کا صیغہ تھا، تو یہاں شروع میں جب بھی آئے گا تو یہ واحد کا صیغہ ہو جائے گا۔ آیا کیوں ہے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ڈیپلی اگر جائیں گے تو آپ کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں۔ اب اپنی بک پہ غور کریں، میں نے یہ آپ کے لیے حل کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ پہلا جملہ غور کریں، المسلمون یطوفون بالکعبۃ، یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ، یہ والی میں نے بک رکھی ہوئی آپ کے سامنے، المسلمون یطوفون بالکعبۃ، یعنی کہ پہلا جملہ یہ والا جو ہے، یہ والا مسلمان جو ہے وہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ تو المسلمون جو ہے یہ جمع ہے، اسم ہے، تو ہم نے شروع میں فعل لے کے آنا ہے۔ فعل یہاں پہ کون سا؟ یطوفون، یہ فعل ہے، تو ظاہر یطوفون فعل واحد آئے گا پھر، تو یطوف المسلمون بالکعبۃ، یعنی کہ مسلمان جو ہے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ تو دوسرا اب آپ خود ہی اپنی بک پہ غور کیجیے کہ میں اب بار بار کیمرہ وہاں نہیں لے کے جاؤں گا۔ اخواتی زرن المسجد الحرام، میری بہنوں نے جو ہے وہ مسجد حرام کی زیارت کی، تو یہاں کیا آئے گا؟ پھر زرنا شروع میں آ جائے گا، تو جب شروع میں آئے گا تو پھر مؤنث کا صیغہ اور واحد کا ہوگا۔ زارت اخواتی المسجد الحرام۔ تیسرا ہے آلاف من الناس یدخلون المسجد الحرام کل یوم،
ہزاروں لوگ مسجد حرام میں جو ہے وہ روزانہ داخل ہوتے ہیں. تو یدخلون یہاں اسم ہے، فعل ہے، تو وہ شروع میں جب آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ یدخلو الاف من الناس المسجد الحرام کل یوم. باقی ترتیب وہی ہے. چوتھا ہے النبی اسماعیل و امہ ہاجرہ کانا یعیشان فی الصحراء. نبی اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ دونوں صحرا میں رہتے تھے. تو یہاں اسم کون سا ہے جی؟ کانا اسم ہے، تو کانا ہے تو ہم شروع میں کانا لگائیں. کانا یعیش النبی، باقی ترتیب وہی ہے. و امہ ہاجرہ فی الصحراء. پانچواں ہے الام بحثت عن الطعام، یعنی کہ ماں نے کھانا ڈھونڈا، تو بحثت شروع میں آئے گا. بحثت الام عن الطعام، ماں نے کھانا ڈھونڈا. ہاتان الرسالتان وصلتا من مکہ، یعنی کہ یہ جو دو خط ہیں، یہ جو دو خط ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مکہ سے آئے ہیں. یہ جو دو خط ہیں یہ مکہ سے آئے ہیں. تو اس کو آپ شروع میں رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ واصلت. واصلت اس فعل ہے نا، وہ شروع میں رکھیں. واصلت ہاتان الرسالتان من مکہ، یہ دو خط مکہ سے آئے ہیں. اس کے بعد دیکھیں یہ والا سیحضر الطالبان سیحضران من اسلام آباد، یعنی کہ طالبان جو ہیں، طالب علم جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اسلام آباد سے. تو کیا آئے گا؟ سیحضر الطالبان من اسلام آباد. ان قریب جو طالبان ہیں، مطلب جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسلام آباد سے حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی اسٹوڈنٹس اگلا آخری سوال اس چیپٹر کا. کہتا ہے اکتب الی ابی کا، اپنے والد کو خط لکھو اور اپنے خاندان کو، اور انہیں بتاؤ اپنی پڑھائی کے بارے میں. تو یہ اسٹوڈنٹ 8واں سوال ہوتا ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ہر پیپر کے کویسچن پیپر میں آپ کو 8 سوال دیے جاتے ہیں. تو 8 سوالوں میں آپ 7 سوال تیار کر رہے ہیں. یہ والا جو سوال ہوتا ہے، جیسے پچھلے چیپٹر میں آپ نے خلاصے کچھ کہا تھا، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں 5 لائنیں لکھیں، 6 لائنیں فلاں شخصیت کے بارے میں لکھیں، بے وقوف کے بارے میں 6 لائنیں لکھیں. تو یہ اس طرح کا جو سوال ہیں یہ 8واں سوال ہوتا ہے. تو ہم تیار کر رہے ہیں 7 سوال. تو آپ 7 ہی تیار کریں تاکہ وہاں جا کے پھر آپ دیکھیں کہ کون سا سوال سب سے آسان ہے، وہ پہلے کریں، پھر اس سے پھر آگے پھر آگے پھر آگے. تو اگر آپ کو کوئی بھی سوال نہیں آتا تو پھر یہ جو 7واں سوال ہے اس کو پھر کر لیجئے گا. کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. اس کو حل کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی کتاب پہ. تو یہ آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا. تو میں نے کسی ہینڈ بک سے یہ آپ کو دیا ہے، تو اسکرین شاٹ لے لیجئے گا. تو اسی خط کو آپ یاد کر لیں. تو میں پڑھتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے. سیدی والدی، میرے والد صاحب، اطال اللہ بقاءکم، اللہ آپ کی عمر جو ہے وہ لمبی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فارسل علیکہ سلامی، میں آپ کو سلام کہتا ہوں. اسأل اللہ ان تکون والاسرۃ بخیر و صحت، امید کرتا ہوں آپ اور گھر والے خیریت سے ہوں گے. یسرکم اننی قد نجحت فی امتحان السنۃ الاولی بدرجات الممتاز، کہ آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ میں نے دوسرے سال کا جو امتحان ہے، فی السنۃ الاولی، پہلے سال کا جو امتحان ہے وہ ممتاز درجے میں پاس کیا ہے. وتوفقت علی جمیع زملائی فی الفصل، میں نے کلاس میں تمام طالب علموں سے فوقیت حاصل کی ہے، اچھی پوزیشن لی ہے. وانا فی حاجت الی النقود، اور مجھے اب پیسوں کی ضرورت ہے. لاشتراء الکتب والکراسات، کاپیاں اور کتابیں خریدنے میں. وارجو انکم ترسلون الی بعد المبلغ فی اسرع وقت ممکن، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے جتنی جلدی ہو سکے کچھ پیسے بھیجیں گے. وسابذل جہدی فی الدروس فی سنۃ ثانیہ، اور میں جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ دوسرے سال کی جو کلاسوں میں جو ہے وہ محنت کرنا شروع کر دوں گا. وآمل انکم سترون ما یسرکم تسمعون، اور میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ آپ کو میں وہ کام کروں گا جو آپ خوشی سے سننا چاہتے ہیں. مایکر عینکم، اور جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے انشاءاللہ تعالی. وقبلوا یدکم و ید امی الغالیہ، اور میں آپ کے اور امی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوں. السلام الجمیع، سب کو میرا سلام. والسلام علیکم. ابنکم المتی، آپ کا فرما بردار بیٹا محمد عزیز خالق لکھا ہوا نا، تو آپ نے یہاں پہ الف بے جیم لکھ دینا ہے، اپنا نام نہیں لکھنا.
اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ جو علم ہے یہ پھیلے۔ علم کو جتنا بانٹیں گے اتنا پھیلے گا، اور جو بندہ جس کو آپ جو ہے اس چینل کے بارے میں بتائیں گے، اگر وہ پڑھ لکھ یا اچھے نمبر آ گئے تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تھینک یو جی، سب کو میری طرف سے عید مبارک۔